امریکہ، اسرائیل اور سعودی عربیہ نے نیوم شہر کے اندر جو پلاننگ کی تھی اس کا نتیجہ آج نکل آیا ہے۔ ایران کا جوہری سائنٹسٹ جس کا نام محسن فخری زادہ تھا اس کو تہران کے اندر قتل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران کا جو ماسٹر مائنڈ تھا جوہری پروگرام کا، آج اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور یہ ڈیتھ ایران کے خلاف ایک بہت بڑا ایکشن لیا گیا ہے۔ ایکشن امریکہ، سعودی عربیہ اور اسرائیل نے لیا ہے۔ ناظرین آگے چل کر آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسرائیل، امریکہ اور سعودی عربیہ نے کیا میٹنگ کی تھی جس کا نتیجہ آج نکلا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایران کا جو سائنٹسٹ ہلاک ہوا ہے جس کا نام محسن فخری زادہ ہے، اس کی اچیومنٹ کیا ہے اور کس طرح اس کو پلاننگ کے تحت مارا گیا ہے، سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عربیہ نے نیوم شہر کے اندر کچھ روز قبل ایک ملاقات کی تھی۔ یہ ملاقات میں صرف اور صرف ایران کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر پلاننگ بنا رہے تھے کہ ایران پر حملہ کرنا ہے، ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا ہے، تو جب اسرائیلی موساد اس بیچ آئی تو اس نے کہا کہ بھائی ایران کے جوہری ہتھیاروں پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایران کے اوپر جنگ مسلط کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو ایسا کام کرنا ہے جس سے ایران کا پورا جوہری پلان ہی تباہ ہو جائے۔ تو موساد کے چیف کی یہ سجیشن تھی کہ ایران کے سب سے بڑے ایٹمی سائنسدان جس کا نام محسن فخری زادہ ہے اس کو ہی ٹھکانے لگا دیا جائے۔ تو آپ کو یہ بتا دیں کہ تہران کے اندر جو ہی یہ آفس سے باہر نکلے تو دہشت گرد ان کی گاڑی کے پیچھے لگ گئے۔ جیسے ہی یہ گاڑی ان کی سائنسدان کی تہران شہر سے تھوڑا سا باہر جاتی ہے، یعنی اس کے گرد و نواح جاتی ہے، تو دہشت گردوں نے فلفور وہاں پر اٹیک کیا تاکہ جو سیکورٹی پر مامور گارڈز وغیرہ تھے اس سائنسدان کے ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن وہ ہلاک تو ہوئے، ساتھ ہی محسن فخری زادہ کی گاڑی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بھرپور طریقے سے دہشت گردوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد وہاں سے دہشت گرد فرار ہو گئے۔ مقامی میڈیا نے پہلے یہ کہا تھا کہ فخری زادہ جو ہیں وہ زخمی ہیں، دہشت گردوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے اور ان کو مقامی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ لیکن جیسے جیسے ڈیولپمنٹ آگے بڑھی، ایران کی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کام کیا اور بتایا کہ فخری زادہ شہید ہو چکے ہیں اور دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں۔ ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ پاسداران انقلاب جو کہ فخری زادہ کی یہ سیکورٹی کے اوپر مامور تھے ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہیں، لیکن ان کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ کتنے پاسداران انقلاب کے لوگ جو ان کی سیکورٹی پر مامور تھے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ فخری زادہ جو کہ ان کے اٹامک سائنٹسٹ کے مین برین تھے، آج موساد، امریکہ اور سعودی عربیہ نے ان کو ہلاک کروایا ہے۔ نیوم شہر کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا کہ سعودی عربیہ کے شہزادہ محمد بن سلمان، نیتن یاہو، موساد کے چیف، موساد کے اعلیٰ حکام اور مائک پومپیو نے جو ملاقات کی تھی اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کو تو نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے جو سب سے بڑے ماسٹر مائنڈ تھے ان کو ہی آج شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین اب آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران ایک ٹارگٹ ڈھونڈنے کی فراغ میں ہے۔ یہ ٹارگٹ سعودی عربیہ ہو سکتا ہے، اسرائیل ہو سکتا ہے یا پھر امریکہ ہو سکتا ہے۔ کسی وقت بھی ایران ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ ایران نے جس طرح امریکہ کی ایمبیسی کے اوپر اٹیک کیا تھا جب جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا، آج یہ دوبارہ کچھ ایسا ایران والے کریں گے تاکہ یہ اپنا بدلہ لے سکیں۔ بہرحال قاسم سلیمانی تو ایک جنرل تھا، اس کی اتنی کنٹریبیوشن ایز کمپیئر ٹو اس سائنٹسٹ کے مطابق کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ایران کے جوہری جو ہتھیار ہیں اس کو مین ڈیولپ کرنے والا ہی یہ سائنسدان تھا کہ آج سعودی عربیہ، موساد اور امریکہ نے مل کر اس بیچارے کا کام تباہ کر دیا ہے۔